میں کوئی سوال کرنے کے لیے یا کوئی ایسا مسئلہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو آپ نہ جانتے ہوں، بلکہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانوں کے زمرہ میں شامل کر دے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار فرما دے جو لوگ خدا کے محبوب کے ذکر میں مصروف تھے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔
نے میرے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اے اللہ تیرے محبوب کی رضا مانگی جائیں گے اور کسی کی اقرار بھی کریں گے، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات پر کہ میرے سامنے تم نے اقرار کیا۔ بتاؤ کتنی زبردست بات۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں وہ بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ تم سب پہ ہم لوگوں کے بعد میرا پریشان والا رسول محمد کی دعا کی رہا ہے۔ اب حضور کے بعد بھی کوئی پیدا ہونے والا یہ کبھی تو یہ کہہ دو تم، اگر اعلان کہہ دو تو جھوٹا، تو کردا، تو دجال، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی محمد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا فرماتا ہے ثم جاءکم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے اظہار بھی ہے، معلوم ہوتا ہے، اور حضور کی عظمت شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی عظمت ہے کہ پیغمبروں سے جن کی رسالت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، کسی پیغمبر کی رسالت کا وعدہ کبھی نہیں دیا گیا، اور پھر کتنی تحقیق ہے، کتنی تاکید ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے جس سے خدا کی محبت کے اظہار اور حضور کی عظمت شان یہ دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب میں مختصر طور پر حضور کی شان عظمت کے بارے میں جو حضور کا رب فرماتا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ شان بیان کرے تو بتاؤ ہم اور تم کون اور کیا بیان کریں؟ خدا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو تفسیر عام سالی قاعدہ کے ایک بات یہ ہے کہ لا تسمیہ زیادہ ہوتا ہے، معنی یہ ہوا کہ اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں، جس حالت میں معروف تو اس شہر میں موجود ہے، جس حالت میں تیری رات مقدس اس شہر میں ہے، اس پر یہ شہر مکہ میرے نزدیک اس قابل ہے کہ میں اس کی قسم اٹھاؤں۔ اور ایک استفہام انکاری ہے
شخص کے سامنے ان کے دشمن کی آپ تعریف کریں، آپ فیصلہ فرمائیے وہ سنے گا؟ یہ کہے گا تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ شخص نہیں تھا، دکھلانے کی ضرورت پتا، ان کے ہاتھ سے پیسے نہیں جاتے تھے، تم کہتے ہو بھادر جہاں کوئی ثبوت پیش کرو، رمضے کی رم کی باتیں کریں۔
بات یہ ہے کہ نظام اسلام یہ اسلامی شریعت کا نفاذ کتنے حاکم آئے ہمارے جناب صاحب بھائی تو جناب صاحب کا اس زمانے میں یہ حالت تھی مسلمانوں کی کہ اگر جناب صاحب کہہ دیتے کہ فضائیو تم کافر ہو تو یہ کہہ دیتے کہ بیٹا کمرہ ہے. اس کا اتنا روک تھا اور ایسی ملک کی حالت تھی، ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا. تو اس شخص نے نظام اسلام قائم کیا اور یہ اعلان کیا کہ آئندہ اسلامی قانون نافذ ہوں گے. نہیں کیا. میں نے ان کو خط لکھے، ان کے جواب میرے پاس موجود ہیں. پھر لیاقت علی خان کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے کی بات کی، لیکن اس کو یہ ضرورت نہ ہوئی کہ وہ کہتا کہ ہم اسلامی دفاع قانون نافذ کرتے ہیں. یہ کر دیا. غرضے کے کتنے آئے، لیکن اس شخص نے آتے یہ کہہ دیا کہ نظام اسلام ہوگا اور کوئی نہیں. آتی یہ کہہ دیا کہ آئندہ اسلامی حکومت ہوگی اور نظریہ پاکستان ہوگا، یہی اسلامی قانون. لیکن ہمارے ملک میں آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ یہی لوگ ہیں جو مختلف قسم کے شور شر پیدا کر رہے ہیں، بلکہ میرے سامنے ہماری کوشل کے ایک ممبر نے بڑی کوشل میں یہ لفظ کہہ دیے تھے کہ ایران کی طرف سے ہمیں امداد مل رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جعفری قانون بناؤ، جعفری فکر پیدا کرو. اب میں چونکہ میرا مطالعہ کافی ہے جعفری فکر میں بھی میں عرض کرتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر بڑی مقدس چیز ہے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریعت حاصل کرنے والے لوگ، روایتیں لینے والے لوگ کون ہیں وہ میں نے نوٹ کر لیا. کسی کو فرماتے ہیں کہ یہ شخص لعنتی ہے، اس پر خدا کی لعنت. میں کچھ کہتا ہوں، لوگوں کو جا کر کچھ سناتا ہے. بتاؤ ایسے شخص کی روایت ہم لے لیں. ایک شخص ہے جس نے امام جعفر صادق صاحب کی داڑھی کو نوچا اور ایک دوسرے آدمی نے آ کر اس منہ پر تھپڑ مارا اور ہاتھ پھینکا. ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام صاحب مجھے ملنے کی اجازت نہیں، حاضر ہونے کی اجازت نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ میں غریب آدمی ہوں. اگر میں امیر ہوتا تو دربار آ کر عرض کرتے کہ ایک غلام ہے، غریب ہے، ایک سونے کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہے، جواہرات سے بھرا ہوا ہے، دروازہ کی لایا ہے. امام صاحب تم خود اٹھ کر آ کر دروازہ کھولتے، کیونکہ میں غریب ہوں اس لیے میرے لیے کیوں اجازت میری حاضر نہیں ہے. بتاؤ ایسے پر اس کی روایت ہم لے لیں. ایک شخص ہے جس کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جیسے آنکھوں سے اندھا ہے، دل سے بھی اندھا ہے اور یہ شیطان ہے. ایک شخص ہے جس کے متعلق امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، دجال کا شیطان ہے جس کا نام سرور ہے. کوئی ایک راوی بتاؤ. اور میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، شیعوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہے جن میں سب راجب کے متعلق امام صاحب کے قول موجود ہے. اور ایک امام صاحب کا شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی شاگرد ہیں امام صاحب کے. ان کی منصبت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ابو حنیفہ موجود ہو اس قوم کو کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے. یہ ان کی اپنی کتابیں ہیں اور میں پوری زبان کے ساتھ یاد کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے. اب بتاؤ شکے جعفری کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے کہ کسی اور کے پاس ہے؟ ہمارے پاس.
دین قائم ہو